السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز، میں خابر گمن اور چودھری غلام حسین صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بدھ ہے اور پنجابی سے کہتے ہیں بدھ تے کم سد، لیکن جو فیصلہ آیا ہے آج سپریم کورٹ کی طرف سے ویسے تو بڑا واضح ہے، کیونکہ آئین کی جو تشریح کی گئی ہے معزز ججز صاحبان کی طرف سے وہ بھی بڑی واضح ہے، اور جن جو آئینی شکوں کا اور آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا وہ بھی بڑی واضح ہیں، اور جو ایک میجورٹی ججمنٹ ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اپنی آئین کی تشریح کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ وہ ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کا جو آئینی جو کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی اپنی ایک تشریح کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک میجورٹی ججمنٹ ہے، یہ 3-2 ایک میجورٹی ججمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے جو مین نکات ہیں وہ آپ کی نظر میں رکھ دیتے ہیں۔ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلاف کیا۔ عدالت کے سامنے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے انتخابات سے متعلق 3 آئینی سوالات زیر غور تھے۔ تحریری حکم نامے کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان اسمبلیوں کی قبل از وقت جو تحلیل کی صورت میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیتا ہے، جس کی پابندی نہایت لازم ہے۔ آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کی پابندی پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں اسمبلی تحلیل گورنر کے حکم پر نہیں ہوئی، اس لیے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ صدر مملکت دیں گے۔ کے پی میں گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہوئی، اس لیے وہاں انتخابات کی تاریخ کا اعلان گورنر کریں گے۔ یہ فیصلہ کہہ رہا ہے تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابات چونکہ آئین میں بتائی گئی مدت کے اندر منعقد کرانا لازم ہے، اس لیے صدر گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے جلد از جلد بغیر کسی تاخیر جتنا جلدی ممکن ہو سکے انتخابات کی تاریخ مقرر کریں، جبکہ الیکشن کمیشن تاریخ کے تقرر پر مشاورت کے لیے اپنی فوری دستیابی یقینی بنائے اور انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار رہے۔ عام حالات میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات صدر مملکت کی جانب سے مقرر کی گئی تاریخ 9 اپریل کو ہی منعقد ہونے چاہیے، تاہم ہمیں بتایا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر کے سبب ہو سکتا ہے کہ آئین میں دی گئی 90 دن کی ڈیڈ لائن پر عمل ممکن نہ ہو سکے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر صدر کو انتخابات کی تاریخ تجویز کرے جو آئینی ڈیڈ لائن سے مطابقت پر مبنی ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو الیکشن کمیشن ایسی تاریخ تجویز کرے جو ڈیڈ لائن کے بالکل فوری بعد کی ہو۔ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر مملکت پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے، جبکہ گورنر کے پی الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کے پی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق کسی بھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو یقینی بنانا وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 220 تمام وفاقی اور صوبائی حکام پر انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کی ذمہ داری تفویض کرتا ہے، اور وفاق اور خاص طور وفاقی حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عام انتخابات کے لیے تمام تر سہولیات، افرادی قوت اور سیکیورٹی سمیت الیکشن کمیشن کو درکار اس کی ہر ڈیمانڈ کو فی الفور اور ہنگامی بنیادوں پر پورا کرے۔ اسی طرح نگراں حکومتیں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو درکار ہر سہولت فی الفور جو ہے بر وقت مہیا کریں۔ ناظرین، اب ہوا کیا؟ یہ جو 16 صفحے کا فیصلہ تھا اس کے آخر میں ایک جو ہے فٹ نوٹ جو ہے وہ جو اختلافی نوٹ جو دو جج صاحبان نے لکھا انہوں نے کیا، اس فٹ نوٹ کا بھی اردو آپ کو ترجمہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو محترم نون لیگ کے لیڈران ہیں انہوں نے اپنی دانش میں ترجمہ کیا ہے۔ فٹ نوٹ کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر 9 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی، 2 ججز نے مذکورہ درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے معاملے کا فیصلہ کیا، جبکہ بعد میں 2 دیگر ججز نے ذاتی وجوہات کی بنا پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ چونکہ مذکورہ والا 2 ججز نے معاملے کو خارج کر دیا تھا، اس لیے بینچ کی تشکیل نو ری کانسٹیٹیوشن جو انگریزی میں ہے دی گئی، اور 27 فروری کے حکم نامے کے ذریعے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ مذکورہ والا ججز کے 23 فروری کے فیصلے کو اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ گتھیاں ہم نے کوئی سلجھانی تھی، امید تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ صاف ہو جائے گا الیکشن کے حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مزید جو گانٹیں ہیں وہ سخت اس کے اوپر لگا دی گئی ہیں حکومت وقت کی طرف سے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے مایہ ناز قانون دان بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ دہائیوں سے ان کے پاس جو وکالت کا ایکسپیرینس ہے، گورننس کا بھی حصہ رہے ہیں، اب ان کے گوش گزار یہ جو فیصلہ ہے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ،
سر جی کوئی ہمیں ہی سمجھا دیں عام فہم میں کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، فیصلے کی جو پہلی لائن ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، جو آرڈر کے اندر جو لکھا گیا ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2، یہ پہلی 2 3 4 جو لفظ لکھے گئے ہیں یہ فیصلہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا آج سارا دن کیا ہوتا رہا، کیا کہیں گے؟ میں تو بڑا سچی بات ہے متعجب بھی ہوا ہوں اور پریشان بھی ہوا ہوں۔ پریشان بھی مجھے تو بڑی پریشانی اس بات کی رہی، اس کی نہیں کہ 3 ججز نے کا جو پی ٹی آئی کو جشن منا رہی ہے کہ 3 ججز کی اکثریت ان کے حق میں بالکل درست ہے، پر گورنمنٹ لگتا ہے کہ ہر موقع ہر کوشش کرے گی بناوٹ کرنے کی۔ یہ خاص کر مسلم لیگ نواز کے جو فرنٹ مین ہے گورنمنٹ، وہ کہ اس کو کسی طرح نفی کی جائے اس فیصلے کی۔ اب انہوں نے اختراع نکالی ہے جو کہ ایک فٹ نوٹ کے ذریعے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ بینچ کو بجائے 5 ممبر کے بینچ کہنے کے وہ کسی طرح کسی تخیل کے بڑی چھلانگ کے بعد یہ سمجھا جائے کہ جی یہ 5 ممبر کا نہیں بلکہ 7 ممبر بینچ تھا۔ اب انہوں نے یہ فٹ نوٹ میں یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے، پر آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کے بعد میں ذرا عرض کروں گا ویسے، پر آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ خود آرڈر جو ہے 5 ممبر بینچ کا وہ کہتا ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2، 3 against 2، اور دونوں کا نام بھی لے دیتا ہے، منصور علی شاہ صاحب اور کاکا خیل صاحب کا۔ پہلا جملہ یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ فٹ نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا۔ بالکل، اب بینچ اگر ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا اور پہلا خود کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کے تحت 3-2 کا بینچ تھا، ان دونوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ اب تو 4-3 ہے، 7 ممبر بینچ ہے، آپ 2 کو چھوڑ رہے ہیں، اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا اس پہ جب چیف جسٹس صاحب نے یہ اٹھایا پر بینچ واز ریکانسٹیٹیوٹڈ۔ اب ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا بینچ، تو اب اگر کوئی جج صاحب اپنی پہلے دی ہوئی رائے اسی چاہے معاملے کے مطابق ہو، اور پہلے دی ہوئی رائے جس کے بعد وہ بینچ کو چھوڑ گئے ہیں، وہ بینچ کو چھوڑ کے وہ خود اس کو ترک کر دیا انہوں نے پارٹیسپیشن ان دی بینچ کو، اور اس بینچ نے پھر بحث سنی ہے، فریقین کی بحث سنی ہے، ساری جماعتوں کی نمائندوں کی بحث سنی ہے، بڑے معتبر لوگوں کی بحث سنی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس میں ایک اور چیز میں عرض کر دوں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ 90 دن پہ بظاہر جو دو فاضل جج صاحبان ہیں وہ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس کو 3 دن میں ہائی کورٹ انٹرا کورٹ اپیل میں اس کو فارغ کرے، 3 دن میں۔ اب 3 دن میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ 90 دن کی سے آدھے گزر چکے ہیں۔ 90 دن کو تو یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بڑا چھوٹا عرصہ ہے اور اس پہ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ کہ ویلڈلی ڈیزالو ہو گئی ہے گورنمنٹ پنجاب اسمبلی، اس ایشو میں اب نہیں یہ جا رہے کہ وہ ویلڈلی ہوئی ہے کہ نہیں، اب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے۔ ایشو یہ تھا کہ 90 دن ہے کہ نہیں، 90 دن پہ 5 جج لگتے ہیں یونانیمس ہے، اور جو یہ ہے کہ کس نے یہ ڈیٹ دینی تھی وہ مسئلہ تھا، اگر گورنر انکار کرتا ہے یا گورنر کو نہیں دینی، تو یہ سپریم کورٹ کے ان ججز نے بائی میجورٹی یہ فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ کر لیں، اس کا طریقہ بتا دیا ہے، پریزیڈنٹ کنسلٹ کریں گے، اگر نہ کوئی ڈیٹ پہ ہو سکا تو وہ، اور شارٹیسٹ ڈیٹ اگر 90 ڈیز میں نہ ہو سکا تو شارٹیسٹ منیمم پیریڈ ایکسیڈنگ 90 ڈیز۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، سپریم کورٹ شاید یہ نہیں کر سکتی کہ کسی انلیگیلٹی جو ہونے والی ہے اس کو پہلے سے آتھورائز کر دے، پر یہ آپ نے کر دیا ہے، اور اس پہ اگر اس پہ بھی ہو جاتا ہے عمل درآمد تو بڑی بات ہے، پر حکومت اس میں لگتا ہے ٹیکنگ اے کیو فرام دی مائنورٹی ججمنٹ وہ اس پہ نہیں چلے گی، کیونکہ جس اچھا بیرسٹر صاحب یہ جو حکومت کی طرف سے جو بیانات دیے گئے ہیں وہ سنواتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو اب یہ جو کس کی آئینی تشریح اس ججمنٹ کے ساتھ جانا پڑے گا، حکومتی یا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے؟ پہلے یہ آپ کو اٹارنی جنرل جو اس وقت موجودہ ہے انہوں نے کیا بات کی، سنیں ذرا۔ اس کیس کے ریکارڈ میں
5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا. معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا. 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. اور اعظم تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی کوئی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے. 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پٹیشنز میٹینیبل نہیں ہیں, یہ قابل سماعت نہیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4/3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے. سر جی رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بالکل فیصلہ ہی کر دیا. وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل تسلیم کرے گی. کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے, لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس میں اختلاف رائے آیا ہے اور اس میں ججز نے اپنا فیصلہ دیا ہے. میجورٹی ڈیسیژن ہے جو کہ 4/3 سے ہے. اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھی کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے. ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. تو بیرسٹر صاحب سوال وہی کہ اب الیکشن کمیشن کو حکومتی تشریح کے ساتھ جانا ہے یا پھر اس کورٹ کی ججمنٹ کو پڑھ کے کوئی اپنا ذہن بنانا ہے. جی بیرسٹر صاحب. حکومتی تشریح جو رانا صاحب نے کی ہے, جو اٹارنی جنرل صاحب نے کی ہے, جو لا منسٹر صاحب نے کی ہے, تو ان کنٹمپٹ آف دی سپریم کورٹ ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ 5 ججوں کا اکثریتی فیصلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تھا. اب اس بینچ پہ وہ 2 فاضل جج صاحبان نہیں ہیں, عطر بن اللہ صاحب اور آفریدی صاحب, وہ اس پہ نہیں ہیں. انہوں نے نہ بحث سنی ہے نہ انہوں نے ایک اپنے پریلیمنری ایشو پہ نکل کے بینچ کو چھوڑ کے وہ چلے گئے. اب کس طرح وہ اپنی گنتی کرا سکتے ہیں اس بینچ میں؟ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. یہ تو مطلب ہے اگر وہ گنتی کراتے ہیں کہ ہمیں ایک بینچ کے میں جس میں وہ اب شرکت نہیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں شامل کیا جائے, اور کوئی فارمل آرڈر نہیں ہے جو ان کو مطلب ہے ان کو دوبارہ شامل کرتا ہے جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اور یہ جو ریکانسٹیٹیوٹ کا لفظ جو ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کی اختلافی ججمنٹ میں ہے بالکل. اور اس ججمنٹ کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, جی ہم ڈیفائی کریں گے. آپ کس طرح ڈیفائی کریں گے سپریم کورٹ کو؟ یو ول بی ہیلڈ ان کنٹمپٹ. اگر آپ عدالت کر رہے ہوں گے بڑی, اور اتنے سینسٹیو میٹر میں آپ ایک صوبے کو گورن کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ مینڈیٹ, کیونکہ الیکشن ہوگا اور کیئر ٹیکر تو نہیں ایکسٹینڈ کر سکتے. کیئر ٹیکر کس طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ سو یہ بڑا کلیئر ہے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی اگر تارڑ صاحب کا یا اپنے شہزاد صاحب کا انٹرپریٹیشن مانی گئی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی. منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ سے ضرور یہ انڈیا نکلتا ہے, پر وہ مائنورٹی ججمنٹ ہے, وہ اگنور کی جائے گی. اٹ از ناٹ دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہمیشہ جب ڈسینٹنگ نوٹس ہو, میجورٹی کی ججمنٹ ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے. وہ سارے 17 ججز کی سمجھنے ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے وہ ججمنٹ ہے. اس کو کس طرح ڈیفائی کر سکتا ہے الیکشن کمشنر یا کوئی لا منسٹر یا کوئی اٹارنی جنرل یا کوئی دوسرا؟ یہ تو بڑی مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کی. اور اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کا یہ شک نہیں لگتی کیونکہ ہائی کورٹ میں میٹر چلا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ 183(3) کے سب سے بڑا فیصلہ جو آج تک آیا ہے جس میں اسمبلی ریسٹور ہو گئی تھی وہ تھا نواز شریف کے 1992. 18 اپریل کو انہوں نے ڈسمس کی تھی اسمبلی.
इसहाक खान से 26 मई 1993 को उन्होंने रिस्टोर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और 12 जजेस का फैसला है। और उन्होंने जब रिस्टोर की थी, जब उन्होंने टेकअप किया 184(3), उनको बताया गया, उस फैसले में आगाज में लिखा हुआ है कि ये पिटिशन आर पेंडिंग बिफोर द सिंध हाई कोर्ट, द लाहौर हाई कोर्ट, द पिशावर हाई कोर्ट और शायद क्वेटा हाई कोर्ट के भी। उन्होंने कहा वो सारी इधर ले आए, वो सारी खालिद अनवर पिटिशनर थे के वकील थे, उनको भी बुला के समझाया गया कि ये अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ये तो हर असेंबली अलग-अलग फैसला नहीं देगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जब गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी 1990 में, हमने फाइल किए थे हाई कोर्ट में, वो अहमद तारिक रहीम का फैसला लाहौर हाई कोर्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ले आए। तो ये पेंडिंग इन दी हाई कोर्ट और पर्टिकुलरली ऑन डिसोल्यूशन मैटर ये अप्लाई नहीं करता, ये मिसरीडिंग ऑफ द लॉ हो गई। जी जी राम सैन साहब। नहीं तो एक तो जस्टिस मंसूर अली साहब पहले पेंडिंग था एक केस हाई कोर्ट में, उसको भी सुनने में बैठे हुए थे, और दूसरा 9 रुकनी बेंच जो है, उन्होंने 9 के 9 जजों ने लिखा है कि ये बेंच अब खत्म है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो फिर जो खत्म हो गया है उसमें किसी ने क्या नोट दिया ना दिया, तो वो लेके ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। असल में इत्तेजाज अहसन साहब ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, और ये हलवा मांडा जड़ा लगा है निगरान हुकूमतां दे नां ते अपने चमचे कड़छे जिहड़े ने उन्होंने बिठाया है, और लुटमर दा बाजार गर्म है, और मुखालफत इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। दे वांट टू कंटिन्यू एंड परपेचुएट इन पावर। अच्छा इत्तेजाज साहब जी जी प्लीज। इससे कोई फरार नहीं है, मैं आपको बता दूं, अर्ज कर दूं, 90 दिन से कोई फरार नहीं है, और पंजाब नहीं रह सकता अंडर नॉमिनेटेड पर्सन जब इलेक्शन का होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जो गुंजाइश दे दी है, जो मैं नहीं समझता तो मैं ना देता, बट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, वो शरीयती फैसला है, उसको मानना पड़ेगा। वो ओके आप 90 दिन से कुछ आगे बढ़ा लें, तो 5-6 दिन 8 दिन अगर 10 दिन बढ़ाने पड़े, बट ये जो बड़ा क्लियरली है। और फिर वो जो इख्तलाफी जजमेंट है उसमें भी कहा है कि 3 दिन में आप फैसला करें हाई कोर्ट वाले, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आए या जहां भी उसका मंतकी अंजाम हो। तो ये चीज इसमें से तो फरार अब है ही कोई नहीं। अच्छा इस पे जो सवाल है ना बैरिस्टर साहब, इस पे सवाल ये बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज मीटिंग की, एक कल मीटिंग करनी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है वो हमें कल पता चलेगा। हम एक सपोज सिनारियो में चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानते हुए कहता है कि जी ठीक है हमने इलेक्शन करवाना है। आज की जजमेंट में आर्टिकल 220 का भी जिक्र आ गया कि जी तमाम जो एग्जीक्यूटिव फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो अथॉरिटीज हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करें इलेक्शन के इनेकाद में। लेकिन हुकूमत वक्त की तरफ से इन राइटिंग वजारत दाखिला, वजारत जो है दिफा, उसके बाद वजारत लॉ एंड जस्टिस जो उनको आरोप चाहिए थे, और साथ में वजारत खजाना ने इन राइटिंग इनएबिलिटी शो की हुई है कि हमारे पास ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी है। तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करेगा इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? इसमें इलेक्शन कमीशन के सामने कोई मसला नहीं है, दे हैव टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच का जो फैसला है वो मेजोरिटी का फैसला है, खत्म हुई बात। लेकिन गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही, उनके तो सर लॉ मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये फैसला तो हमारे हाथ में है। वो तो बिल्कुल इन बैड फेथ है, वो तो बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? क्या वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, डरते हैं, खाइफ है, ये है वो मुझे नहीं पता, उससे कोई गरज नहीं। मुझे ये मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस सारे का आप निचोड़ निकालें तो वो 3 जजों का फैसला है, और 3 जजों का फैसला हर किसी पे पाकिस्तान में बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट पे भी है, अस्करी इदारे के भी टॉप मैन पे है, हर किसी पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी बाइंडिंग है। ये आईन है अब, और इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक्ट करना है, अगर नहीं करता तो ही विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और अगर 2 जजेस जो नहीं है बेंच का हिस्सा, वो अपने आप को अलाउ ये करते हैं, इजाजत देते हैं कि कोई उनको मिसरिप्रेजेंट करे और कोई पेश करे उनका कि जी ये जो हमारी गिनती में आएंगे, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। 7 रुकनी बेंच किसने बनाया है? ऐसे ही
یہ بڑے بڑے ناموں والے وکیل کوئی ہے بینچ جی کنٹینیو کیجیے گا. بالکل صحیح. کسی طرح اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لینا چاہیے ورنہ یہ بڑے شک و شبہات گزریں گے اور سپریم کورٹ برداشت نہیں ہم کر سکتے کہ اور شک و شبہات گزریں. جس طرح کہ آپ کھل کے چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ریٹ کو اور ججز کو تصویریں جلسوں میں لگا کے ٹانگ کے اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہ اس طرح تو یہ کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. سپریم کورٹ کا اپنا نقصان ہوگا. ان دو ججز کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اس مزید نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ صاحب جی صاحب یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ کرنا یا یہ کسی جج کا یہ خواہش کرنا یا خاموش رہنا کہ ان کا نام ایک بینچ میں گنا جا رہا ہے جس بینچ کے وہ ممبر نہیں ہے, جس کی بحث کسی کے سامنے جو بحث ہوئی ہے وہ سنی نہیں ہے. یہ بارڈر آن مس کانڈکٹ ہے جس پہ کوڈ آف کانڈکٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ ایک بینچ کے ممبر نہیں, آپ کا نام کس طرح اس میں آ سکتا ہے, یہ کہا جا سکتا ہے. یہ کلیریفیکیشن بیرسٹر صاحب یہ سپریم کورٹ کرے گا کلیریفیکیشن نہیں, ججز کو خود بلا کے کرنی چاہیے. ججز بہت اس وقت بڑا سینسٹیو میٹر ہوا ہے سپریم کورٹ میں. یہاں تک ہوا ہے کہ دو جج بیٹھ کے چیف جسٹس سن رہا ہے ایک بڑا سینسٹیو میٹر, ساری قوم اس پہ فوکسڈ ہے. وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں قطع نظر اس سے. دو جج صاحب بیٹھ کے رجسٹرار کو بلا کے اسی وقت اور چمڑا ادھیر رہے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح لگاتے ہیں کیسز اور کس طرح ہوتا ہے, فائلز لے کے آؤ, فکسنگ کے فائلز لے کے آؤ. اس پہ ریمارکس ہوں گے کوئی چیف جسٹس صاحب کے. آپ اوپن کورٹ میں کیوں بلاتے ہیں؟ آپ جائیں چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کے پاس کہیں کہ جی مجھے یہ شکوہ ہے, میرے بینچز کو بڑا آپ تبدیل کر رہے ہیں, کل آپ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. یو آر اے ویری وہ بڑے نالجبل جج ہیں, بڑے دلیر جج ہیں, اچھے جج ہیں, پر یہاں آ کے کچھ ہمارا کام سارا شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو میں نے پہلے مطلب ہے کبھی سوچی نہ تھی کہ اتنی ہو سکتی. 1997 میں ہوا تھا تماشا, پر ہمارا خیال تھا کہ وی ہیو گینڈ میچورٹی فرام دیٹ اینڈ وی ول ناٹ کم بیک ٹو دیٹ سچویشن. کہ ایسی دراڑ پڑ گئی ہے کہ مجھے پوچھتا ہے کوئی تو میں مختصراً شبنم شکیل کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. اب یہاں کوئی اس میں کوئی ایسی بات تو معاملہ ہے نہیں, بڑا کلیئر معاملہ ہے. وہ جج ممبر نہیں ہے اس بینچ کے, ان کو کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. 3 ممبر کی ججمنٹ آف دی کورٹ ہے. وہ اٹارنی جنرل کو بھی اور لا منسٹر کو بھی بجائے وہ آ کے باہر بھڑکائے لوگوں کو, اور ان کی لیڈر بھی بھڑکائے لوگوں کو اگینسٹ ججز. کل آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے آپ کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا, ہم پہلے بھی کھڑے رہے, پر ہمیں اس طرح مجبور نہ کریں کہ آپ آپس میں اس طرح بٹ جائیں کہ مطلب ہے کوئی ریپیئر کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے. ہمارے زندگیاں لگی ہوئی ہیں, 50 سال سے زیادہ ہم نے اس وکالت کے پیشے میں لگایا ہوا ہے. اب جا بھی کہیں نہیں سکتے. جو سپریم کورٹ اس معاملے میں جو ججز آئی, جو مجھے فون آ رہے ہیں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کی پریس کانفرنس کے پاس کہ کیا یہ ججز انڈورس کریں گے, جب میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بینچ کا ممبر رہا ہوں اور میں کاؤنٹ ہوں, تو کہتے تو ججز یہ انڈورس کریں گے. وہ 2 ججز آپ کے خیال میں بیٹھے رہیں گے اور اس کو اجازت دیں گے گورنمنٹ کو کہ اچھا بیرسٹر صاحب ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد اس موضوع کے اوپر ہماری جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, تھوڑی دیر پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی سینئر قانوندان بیرسٹر جو اعتزاز احسن صاحب سے, بڑا واضح انہوں نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو اکثریتی ججمنٹ آئی ہے 3-2 کی اکثریت سے, یہ بالکل واضح ہے, حتمی ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس جو ججمنٹ کے تحت جو حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ الیکشن کا کنڈکٹ کروائے, وفاقی حکومت کو کہ وہ تمام وسائل مہیا کریں, اور ساتھ میں باقی جتنی بھی ایگزیکٹو کی اتھارٹیز ہیں, اور ساتھ میں جو گورنر کو کہا گیا ہے کے پی کے کہ آپ جو الیکشن کی ڈیٹ کے پی کے کی سطح کے اوپر اس کا تعین کریں, اور پنجاب کی سطح کے اوپر آلریڈی 9 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے صدر پاکستان کی طرف سے. اگر اس میں تھوڑی بہت آپ نے کچھ آگا پیچھا کرنا ہے
تو وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے صدر پاکستان کے ساتھ بات کر کے کرے، لیکن یہ کام جلدی ہونا چاہیے، اس میں زیادہ دیر نہیں لگنی۔ کچھ ہمارے مبصرین یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ انہوں نے فلیکسیبل رکھا ہے تو یہ ٹائم جو ہے آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز بار بار جو بتانے کی ضرورت ہے، یہ جو لوگ بینچ کی بات کر رہے ہیں، ایک تو فٹ نوٹ دوبارہ سے پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا، اس کے اندر بہت واضح لکھا ہوا ہے the bench was reconstituted، یہ جو ہم نے ریڈ کر کے لکھا ہوا ہے نا the bench was reconstituted۔ 23 کو جب ججمنٹ آئی تھی اس دن بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اب نئے بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، وہ یہ 5 ممبر بینچ یہ اب سارے کا سارا کیس سنے گا، لہذا اس کے اوپر جو واویلا آپ کو وفاقی حکومت اور خاص طور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سننے کو مل رہا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، جو چودھری صاحب بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دو چار دن پہلے آپ کو پتا راجن پور کے اندر الیکشن ہوا، اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے، انتخابی سطح کے اوپر آن گراؤنڈ یہ جو ان کے حلقے ہیں وہاں پہ ان کو اب کوئی جو ہے ووٹ حاصل کرنے کی امید نہیں ہے۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے، لہذا ان کو بہت پریشانی ہے۔ ناظرین، آپ کی زیادہ سمجھ کے لیے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران اور ان کے ووٹر سپورٹر کی سمجھ کے لیے میں نے یہ ویب سائٹ ڈکشنری سے یہ فٹ نوٹ کی ڈیفینیشن نکالی ہے۔ یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ فٹ نوٹ کی ڈیفینیشن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ فٹ نوٹ میں اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ریفرنس ہے، ایکسپلینیشن ہے، جو کہ ایک اوپر پیج ہے، اس کے پیج کے نیچے بتایا جاتا ہے یہ جو اوپر حوالہ دیا گیا ہے یہ اس کیس کا حوالہ ہے۔ بنیادی طور پر حوالہ وہی جو انہوں نے دیا تھا کہ جسٹس جو اظہر منیلا اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو بات کی اس کا حوالہ دیا گیا، اور ساتھ میں جو اگلی جو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے یہ کوئی ریلیٹیولی سبارڈینیٹ اور ایک مائنر پارٹ ہوتا ہے کسی بھی اہم چیز کا۔ جو فٹ نوٹ ہے، فٹ نوٹ کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ جو مین ایک پیج کے اوپر ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اس کو وہ جو انڈرمائن کرے، اوور رول کرے، لہذا اس کے اوپر حاوی ہو جائے، یہ بتانا بھی بڑا ضروری تھا، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این والے، بڑی اچھی ہمیں جو لگتا ہے اچھی بات ہمیں لگتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا یاد دہانی چودھری صاحب آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے جو لیڈران ہیں لاہور کے اندر ان کی یاد دہانی کے لیے، پہلے یہ بڑکے مارا کرتے تھے جناب اعلیٰ وہ تھانوں الیکشن چاہیے نے پنجاب اسمبلی توڑو تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑو پھر الیکشن لے لو، پھر مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ حلوے مانڈے کھانا چاہتے ہیں، آپ حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن بھی کروانا چاہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ باہر نکلے نا ذرا حکومتوں سے، پنجاب اور کے پی سے، تو پھر ہم دیکھیں گے آپ کو میدان کے اندر۔ سنیں ذرا، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات۔ توڑیں سب کچھ، ختم بات، آپ باقی ہو رہے ہیں جناب اعلیٰ۔ بالکل میرے خیال میں عمران خان صاحب نہیں پتا جی اب خابر گمن صاحب جی اگر بالفرض اینی ون آف دیم یو کم اکراس ایز اے جرنلسٹ، پہلے تو انہوں نے اپنے نہ آپ کو انٹرویو دینا ہے تو نہ آپ کو کسی پریس کانفرنس میں بلانا ہے، نہ چائے پارٹی میں بلائے گا، ٹھیک ہے؟ تم روٹھے ہم چھوٹے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب اگر آپ ان سے یہ چیزیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کہا تھا اور اب اس کے برعکس وہ کہیے اسی تو انہوں نے دھوکہ دے رہے تھا، ٹریپ کر رہے تھا، جال پھینک رہے تھے، we were trying to dupe them۔ جی ایگزیکٹلی۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ ان کی سیاست ہے۔ چونکہ یہ جو پریزیڈنٹ اردوان ہیں ترکی کے، یہ کافی فیورٹ ہیں ہمارے شیعہ برادران کے، تو ہم ان کا ہی حوالہ دینا ان کو چاہیں گے تاکہ شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر حالات و واقعات آپ جس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں